اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا یہ جو آج لیکچر ہوا ہے اردو کا، اس کی سمری میں نے آپ کے لیے بنائی ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ تو آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ ہے اسلام میں گدھا گری کی مذمت۔ یہ نثری اعتبار سے ایک اصلاحی مضمون ہے۔ سبق نمبر 2، اسلام میں گدھا گری کی مذمت۔ پیراگراف نمبر 1۔ بیٹا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مضمون نثری اعتبار سے ایک اصلاحی مضمون ہے۔ اسٹارٹ اس کا کچھ اس طرح ہے: بھیک مانگنے کی مذمت اسلام میں کی گئی ہے، شاید ہی کسی اور مذہب میں اس قدر برائی کی گئی ہو۔ سوال کے انسداد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ضروری سمجھتے تھے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور نماز پنجگانہ کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے۔ انسداد کا مطلب ہے روک تھام، اور نماز پنجگانہ 5 وقت کی نماز۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف بن مالک فرماتے تھے، جن لوگوں نے بیعت کی تھی، بعض کو میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گر جاتا تھا تو وہ اس خیال سے کہ یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو، کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتے تھے۔ بیٹا اس میں بیعت کا مطلب ہے وعدہ، اور کوڑا کا مطلب ہے چابک۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب لوگوں نے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم لوگ مطلب بیعت میں یہ تھا کہ سوال بھیک مانگنے کی مذمت کی گئی تھی، تو وہ لوگوں نے اتنی احتیاط کی کہ جب وہ راستے میں چلتے اور سواری پر سوار ہوتے اور انجانے میں ان کے ہاتھ سے چابک یا کوڑا گر جاتا تو وہ کیا کرتے؟ وہ کسی دوسرے سے مدد نہیں مانگتے تھے کہ یہ مجھے ذرا اٹھا دیں پلیز۔ جو ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم سے کوئی چیز گر جاتی ہے تو ہم دوسرے کو کہتے کہ ذرا یہ اٹھا دیں۔ تو وہ یہاں تک کہ گھوڑے پر بیٹھ کر بھی کسی سے سوال نہیں کرتے تھے کوڑا اٹھانے کی، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی سوال میں یعنی بھیک میں شامل نہ ہو جائے۔ پیراگراف نمبر 2۔ بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساحل سے نہایت نفرت کرتے، اور جو شخص بغیر اضطراری حالت کے سوال کے ذریعے سے کچھ وصول کرتا تھا، بیٹا اس جملے میں ہے اس کے حق میں حرام سمجھتا تھا۔ یعنی اس میں ہے کہ کیا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس شخص سے سخت نفرت فرماتے تھے جو شخص بغیر محتاجی بغیر ضرورت کے لوگوں سے بھیک مانگتا تھا۔ یہاں پہ لفظ جو آیا ہے اضطراری کا مطلب ہے بے چینی، یا بغیر ضرورت کے جو کسی سے کچھ مانگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نفرت فرماتے تھے، بلکہ اس کو حرام سمجھتے تھے جو وہ سوال کر کے کسی سے کچھ وصول کر لیتا۔ جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے، اس کی نسبت فرماتے کہ وہ اپنے لیے کثرت آتش دوزخ طلب کرتا ہے۔ اس جملے میں کثرت کا مطلب ہے زیادہ، آتش دوزخ مطلب دوزخ کی آگ، یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر ضرورت کے کسی سے سوال کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری ضرورت پوری ہوئی ہے اور یہ میرے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ اس نے اپنے حق میں بہت زیادہ دوزخ کی آگ کسی سے طلب کر لی ہے، کسی سے لے لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پشت پر لائے اور اس کو فروخت کرے تاکہ اللہ اس کی حاجت رفع کرے۔ بیٹا اس جملے میں پیٹھ یا پشت کسے کہتے ہیں؟ کمر کو کہتے ہیں۔ حاجت ضرورت، رفع دور کرنا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے اور ادھر سے لکڑیاں پہلے اکٹھی کرے، پھر اس کو باندھ کر اپنی کمر پر لاد کر بازار لے جائے اور پھر اس کو اپنی ضرورت کے مطابق فروخت کرے تاکہ وہ جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے تو اس کے حق میں بہت بہتر ہے نسبت اس کے وہ لوگ
जो भीख मांगे फिर इसको कुछ दे या धुतकार दे। अब कहते हैं कि बेटा इन्होंने आपस में वो किया है, मवाजना किया है कि एक वो शख्स जो अपनी पीठ पर, कमर पर लकड़ियां लादकर बाजार में जाता है और वो लकड़ियां बेचता है और अपनी ज़रूरत पर पूरी करता है, वो बहुत बेहतर है उस शख्स के जो कोई भी हाथ पैर की मजदूरी नहीं करता, अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और क्या करता है, लोगों से सिर्फ हाथ फैलाकर भीख मांगता है। अब वो दूसरा बंदा उसको वो भीख दे दे या उसको जलील करके धुतकार दे। समझ आ गई ना? तो ये इससे वो शख्स बेहतर है कि ये वो शख्स बेहतर है जिसने खूब मेहनत से अपने जिस्म पर तकलीफ उठाकर और मेहनत मजदूरी करके कुछ कमाया हो। इब्ने उमरों से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग जान कर सवाल करने के क्या नताइज हैं तो कोई शख्स सवाल करने के लिए दूसरे शख्स की तरफ रुख ही ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया बेटा? कहते हैं कि अगर मतलब आम लोग, हम लोग ये जान लें कि भीख मांगने की क़यामत के दिन हमें क्या अजाब मिलेगा, हमें क्या नुकसान होगा, हमें इसका क्या बुरा अजर मिलेगा, तो यकीन जाने कोई शख्स भी इस सवाल करने की तरफ कोई भी रुख ना करे। यानी वो डर जाए ना कि हमें इतने ज़्यादा भयानक इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। बेटा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीस है जो मैं आपको बयान कर रही हूँ, और इसको गौर से पढ़ें, इसको समझें, और फिर इसके बीच में आप लोगों के मारूजी सवालात भी आ सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 3, जो साइल खुदा को सिर्फ भीख मांगने का औजार जानता है, इसकी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के नाम पर सवाल किया वो मलऊन है। इसमें मुश्किल वर्ड क्या है? औजार का तो मतलब है हथियार, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहेंगे? सहारा, यानी खुदा को सहारा बनाता है ना। और फिर ये क्या है? मलऊन का मतलब है वो लानत किया गया है। जो शख्स अल्लाह के नाम पर अल्लाह का नाम का सहारा लेकर लोगों से मांगता है, हालांकि वो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या है? वो लानत किया हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक वो सुना देती हूँ, मुख्तलिफ आवाज़ें, जैसे कि कोई आप लोगों ने देखा होगा हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, कोई शाहे मदीना इसको गर्दानता है। कोई कहता है अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। कोई कहता है अल्लाह के नाम पर 2 रोटियां दे दे, 1 रोटी का सवाल है। तो ज़ाहिरी बात है हम मुसलमान हैं, हमारा दिल उस वक्त नर्म पड़ जाता है, और हम ज़ाहिरी बात है अल्लाह के नाम पे तो हमारी जान भी कुर्बान है, और हम उसका सवाल पूरा कर देते हैं। और ये उसका सवाल जो हमने पूरा किया उसको इसकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो आदतन ये लफ्ज़ दोहराता है और अपने लिए माल जमा करता है, तो वो अल्लाह के यहाँ लानत किया हुआ है। साइल अपने अंदोखते को जो भीख के जरिए पैदा किया है छुपाता है और बावजूद इस्तात के अपनी नादारी का इजहार करता है। इस जुमले में मुश्किल लफ्ज़ है अंदोखते, यानी वो माल जो वो लोगों से मांग कर जमा करता है। फिर इस्तात का मतलब है कुदरत और या कुव्वत रखता है, और नादारी मजबूरी। कहते हैं कि वो शख्स, ज़ाहिरी बात है सारा दिन बेटा वो मांगता रहता है उसकी ज़रूरत कितनी है? एक टाइम में 1 रोटी की है, और या चले 3 टाइम लगा ले, 3 रोटियां वो खाता है, थोड़ा सा सालन होता है, चाय होती है, बस इससे ज़्यादा तो उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो सारा दिन जो मांगता है तो वो हज़ारों रुपए जो इकट्ठे करता है, और फिर लोगों पे ये करता है, अपने माल को छुपा लेता है, और फिर ये जाहिर करता है लोगों पे कि जी मैं नादार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। बेटा आप लोगों ने राह चलते हुए अक्सर फ़कीरों को देखा होगा कि उन्होंने एक रुमाल फैलाया होता है, ये टोपी होती है, उसमें पैसे होते हैं, तो आप चाहे सुबह गुजरे, चाहे दोपहर को गुजरे, चाहे शाम को गुजरे, वो बर्तन, वो टोपी या वो रुमाल वो पैसों से खाली हुआ होगा। हालांकि सुबह से उसको भीख मिल रही होती है, तो वो भीख क्या करता है? छुपा लेता है। ठीक है, छुपा लेता है, और लोगों पे अपनी वो खाली रुमाल, अपना खाली बर्तन जाहिर करता है, और क्या कहता है कि यानी मुझे सुबह से कुछ नहीं मिला। इस तरह कुफरान नेमत, दरोगोई और मकारी से सख्त तरीन गुनाहों को अपनी कामयाबी का जरिया गर्दानता है। बस जिन जामे अल्फाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भीख मांगने की मजम्मत फरमाई है, इससे ज़्यादा जामे अल्फाज समझ में नहीं आ सकते। बेटा इसमें मुश्किल लफ्ज़ है कुफरान नेमत की नाशुक्री करना, दरोगोई झूठ बोलना, मकारी चालाकी, गर्दानता बार बार दोहराता,
ٹھیک ہے، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑے سے ہی ٹائم میں اس کے کھانے کی ضرورت پوری کر لی، اس کی حاجت پوری کر لی ہے، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ اور مکاری سے سارا دن لگا رہتا ہے اور کیا گردانتا رہتا ہے، جو میں نے آپ کو جملے بتائے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے نام پہ دے دو، یتیم ہوں، بابا یہ ہے وہ ہے، اللہ یہ کرے گا، اللہ وہ کرے گا، تو یہ چیزیں گردانتا رہتا ہے، دہراتا رہتا ہے اور اپنے لیے مال جمع کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مخالفت بہت زیادہ بیٹا صاف اور واضح الفاظ میں بتا دی ہے، اس سے زیادہ واضح الفاظ ہمیں تاریخ میں کسی کے نہیں ملتے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے خدا کی، جو سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر کے لے جاتا ہے وہ مطلب نہیں اس کے حق میں مگر ایک آگ۔ اب دیکھیے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا کروں، میرے پاس تو لوگ آتے ہیں، سائل آتے ہیں، اور مجھ سے جب سوال کرتے ہیں تو میں اس کا سوال بھی پورا کر دیتا ہوں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ انہوں نے مجھ سے اپنا سوال پورا نہیں کیا بلکہ مجھ سے جہنم کی آگ اپنے لیے لے لی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا کرتے ہیں؟ تو آپ مطلب کوشچن ہوا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کیا جائے، لوگ تو مانتے نہیں اور اللہ رد سوال کو مجھ سے پسند نہیں کرتا۔ رد سوال کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ کسی کے سوال کو نظر انداز کرنا۔ کیا بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی آ جاتا ہے اور سوال کرتا ہے اور میں سوال پورا کروں گا، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں کسی کا سوال نہ ٹالوں، کسی کے سوال کو نظر انداز نہ کروں، لیکن میں سوال تو پورا کر لیتا ہوں لیکن میں خوش نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقت میں اس نے اپنے لیے بہت زیادہ میرے سے دوزخ کی آگ لے لی ہے۔ تو بیٹا ہم نے 3 پیراگراف پڑھے، اس کے میں نے ورڈز میننگ بھی آپ کو بتا دیے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرے پڑھانے کی سمجھ آئی ہوگی، اور اب یہ آپ ورڈز میننگ بھی اس کے دیکھ لیں۔ ان 3 پیراگراف کے مشکل الفاظ ہیں، آپ نوٹ کر لیں: گداگری، بھیک مانگنا، مذمت، مخالفت، انسداد، روک تھام، پنجگانہ، 5 وقت، بیت، وعدہ، کوڑا، چابک، اضطراری، بے چینی یا مجبوری، کثرت، زیادہ، آتش دوزخ کی آگ، بیٹا یاد رہے یہ مرکب اضافی ہے، پشت، کمر، حاجت، ضرورت، رفع، دور، دھتکارنا، ذلیل کرنا یا جھڑکنا، اوزار، ہتھیار، اس کا معنی ہتھیار ہے لیکن یہاں پہ ہم لوگ سہارا بھی لے سکتے ہیں اس کا معنی، کیونکہ خدا کو وہ سہارا بناتا ہے نا۔ ملعون، لعنت کیا گیا، اندوختے، جمع کیا ہوا مال، استطاعت، طاقت یا قوت، ناداری، محتاجی، کفران نعمت کی ناشکری، مرکب اضافی، دروغ گوئی، جھوٹ بولنا، مکاری، چالاکی، گردانتا، دہراتا، جامع الفاظ، واضح الفاظ، مکروہ، ناپسند، مستحق، حقدار، انداز کلام، بیان کرنے کا انداز، رد سوال کو نظر انداز کرنا۔ بیٹا آپ نے تمام اپنے پاس یہ الفاظ نوٹ کر لیے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان کی بہت اچھے سے تیاری کریں گی۔ والسلام۔